بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فعل ماضی معروف پڑھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فعل کو ہم دو طریقوں سے پڑھیں گے، ایک فعل ماضی معروف، ایک معروف اور ایک مجہول۔ اور ہم نے معروف اور مجہول کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ فعل ماضی معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ تو پہلے ہم معروف پڑھیں گے، اس کے بعد مجہول پڑھیں گے۔ فعل ماضی ایسا فعل جس کے اندر گزشتہ زمانہ، یعنی ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے تو ایسے فعل کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں فاعل کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں فاعل کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل ماضی معروف کہتے ہیں۔ اور ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں مفعول کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل ماضی مجہول کہتے ہیں۔ بالکل آسان سی بات ہے، اگر کوئی بچہ لکھنا چاہے تو بے شک لکھ سکتا ہے۔ ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں فاعل کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل ماضی معروف کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں فاعل کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں فاعل کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل ماضی معروف کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں مفعول کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں مفعول کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت گزرے ہوئے زمانے میں مفعول کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل ماضی مجہول کہتے ہیں۔ ہم نے تفصیل پڑھا کہ یہ جو گردان ہے یہ 14 الفاظ پر مشتمل ہے اور ہر ایک لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ ہم بالتفصیل پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو فعل ہے یہ مذکر بھی ہوگا، مؤنث بھی ہوگا، غائب بھی ہوگا، مخاطب بھی ہوگا، واحد بھی ہوگا، تثنیہ بھی ہوگا، جمع بھی ہوگا۔ یعنی فعل اگر غائب کی باتیں کریں تو غائب والا فعل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مذکر ہو تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اور مؤنث ہو، غائب مؤنث ہو تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فعل مخاطب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مخاطب ہو تو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر مذکر میں آئیں تو مذکر جو فعل ہے مخاطب کا وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ مؤنث کا مخاطب کا ہو تو وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ متکلم کے اندر ہم مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مذکر اور مؤنث کے لیے ہم ایک ہی لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو واحد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور تثنیہ اور جمع کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو دو لفظ یہ ہوئے، یعنی دو لفظ متکلم کے ہوئے، 3 مذکر غائب کے ہوئے
3 مؤنث غائب کے ہوئے، یہ ہوئے 6، 3 مذکر مخاطب کے ہوئے، 3 مؤنث مخاطب کے ہوئے، تو یہ 6 اور ہو گئے، 6 اور 6 12 ہو گئے، اور 2 متکلم کے ہوئے۔ ان الفاظ کا مجموعہ 14 الفاظ ہوتا ہے، اور 14 الفاظ کے مجموعے کو گردان کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ ہمیں فعل ماضی معروف کی گردان بتائیں، تو آپ یہ 14 الفاظ ان کو بتائیں گے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا درس، درسا، درسو، درست، درستا، درسن، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں، درسا، درسا، درسو، درست، درستا، درسن، درستا، درستما، درستم، درستی، درستما، درستن، درستو، درسنا۔ یہ 14 الفاظ ہو گئے، اور آپ سب کو یاد کرنے میں بھی بہت ہی آسان ہے، وہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ پریزنٹ مائنڈ ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد بھی ہو جائے گا۔ مذکر غائب کے 3 الفاظ درس، درسا، درسو۔ مؤنث غائب کے 3 الفاظ درست، درستا، درسنا۔ مذکر مخاطب کے 3 الفاظ درست، درستما، درستم۔ مؤنث غائب کے 3 الفاظ درستی، درستما، درستن، اور متکلم کے 2 الفاظ درستو، درسنا۔ یہ 14 الفاظ کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم گردان کہتے ہیں۔ پھر اگر فعل ماضی معروف کی گردان کریں تو بھی 14 الفاظ پر مشتمل ہوگی، ماضی مجہول کی گردان کریں تو بھی 14 الفاظ پر مشتمل ہوگی، مضارع میں آ جائیں تو بھی 14 الفاظ کی گردان ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا سلسلہ یہ گردان کا شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آج ماضی معروف کی ہی گردان آپ کو سمجھا رہا ہوں، تاکہ یہ ماضی معروف اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک نقشہ بنا دیا ہے کل کی طرح، اس نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف اس نقشے کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے یہ 14 الفاظ کا بورڈ اور چارٹ بنایا ہوا ہے، بورڈ پر ایک چارٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر کاؤنٹ کریں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14، یہاں پر یہ جو ہوگا یہ کیونکہ متکلم کے 2 الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے تو ہمارا واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع۔ ہم ابھی گردان بنا رہے ہیں فعل ماضی معروف۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے غائب پر آتے ہیں، پھر مخاطب پر، پھر متکلم پر، کیونکہ آپ نے بالتفصیل پڑھا ہے کہ ہم بات 3 چیزوں پر کرتے ہیں، یا تو بات کرنے والا، یا جس سے بات کی جائے، یا جس کے بارے میں بات کی جائے۔ بات کرنے والے کو ہم متکلم کہتے ہیں، جس کے بارے میں بات کریں اسے غائب کہتے ہیں، اور جس سے بات کریں اسے مخاطب کہتے ہیں۔ یہ ہم نے بالتفصیل ایک ڈسکشن کیا ہوا ہے۔ تو جب غائب کا ہم بحث کریں گے تو ہمارا غائب مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا، اور جب غائب مذکر ہوگا تو مذکر غائب واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث غائب مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اور مخاطب پر آ جائیں تو ہمارا مخاطب مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جب مذکر ہوگا مخاطب تو واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مؤنث مخاطب واحد بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ متکلم کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے۔ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ
استعمال ہوتا ہے. ہم انگلش میں پڑھتے ہیں آئی اینڈ وی. آئی اینڈ وی جو ہے یہ متکلم ہے اور یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. ہم نے پڑھا ہے فرسٹ پرسن پروناؤن, سیکنڈ پرسن پروناؤن اور تھرڈ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن پروناؤن آئی اینڈ وی ہے, سیکنڈ پرسن پروناؤن یو ہے, اینڈ تھرڈ پرسن پروناؤن ہی شی دے. تو متکلم کے لیے ہمارے پاس دو لفظ ہیں, ایک واحد کے لیے اور ایک جمع. اور وہ جو متکلم کے لیے لفظ ہوگا مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہوگا, چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو, مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ. کاؤنٹ کریں گے تو یہ 14 ہوں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یہ الفاظ ہوں گے. تو آئیے ہم کوئی بھی فعل اٹھا لیں, کوئی بھی فعل اٹھا لیں, کسی بھی فعل کو ہم لے لیں, ترتیب یہی ہوگی, طریقہ یہی ہوگا. کوئی بھی فعل دنیا کا اٹھا لیں اس کا طریقہ یہ ہوگا. جب ہم ماضی معروف کی بات کریں گے تو اس کا طریقہ یہی ہوگا. مثال کے طور پر کل ہم نے لکھا تھا دراصل, آج ہم لکھ رہے ہیں کتابہ. دراصل کا معنی ہے اس نے پڑھا اور کتابہ کا معنی ہے اس نے لکھا. کتابہ اس ایک مرد نے لکھا, کتابہ ان دو مردوں نے لکھا. کتابہ اس ایک مرد نے لکھا, کتابہ ان دو مردوں نے لکھا. کتابو ان سب مردوں نے لکھا. کتابہ اس ایک مرد نے لکھا, کتابہ ان دو مردوں نے لکھا, کتابو ان سب مردوں نے لکھا. مذکر غائب, واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے مؤنث کے علاوہ کاتبت, کاتبت اس ایک عورت نے لکھا, اس ایک عورت نے لکھا. کاتبتا ان دو عورتوں نے لکھا. کاتبت اس ایک عورت نے لکھا. کاتبتا ان دو عورتوں نے لکھا. کاتبنا ان سب عورتوں نے لکھا. یہ 6 الفاظ غائب کے, 3 مذکر غائب کے اور 3 مؤنث غائب. کتابہ اس ایک مرد نے لکھا, کتابہ ان دو مردوں نے لکھا, کتابو ان سب مردوں نے لکھا. کتابت اس ایک عورت نے لکھا, کتابتا ان دو عورتوں نے لکھا, کتابنا ان سب عورتوں نے لکھا. اب ہم یہ ہو گئے غائب کے 6 الفاظ. غائب کے 6 الفاظ ہم نے پڑھے, 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. اس ایک مرد نے لکھا, ان دو مردوں نے لکھا, ان سب مردوں نے لکھا. اس ایک عورت نے لکھا, ان دو عورتوں نے لکھا, ان سب عورتوں نے لکھا. اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس سیغے کے آخر میں یہ الفاظ لگا دیں. تما تم, تی تما تن, تو اور نا. تا تما تم, تی تما تن, تو اور نا. یہ الفاظ اس واحد مذکر غائب کے سیغے کے ساتھ لگا دیں تو یہ واحد مذکر غائب سے یہ واحد مذکر حاضر بن جائے گا. مثال کے طور پر کتبت, اس تا کو ہم نے لگا دیا. کتبت, کتبتما, کتبتما, تما کو لگا دیا.
कतबतुम, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम। पढ़ा, लिखा तू एक मर्द ने, लिखा तू एक मर्द ने, लिखा तुम दो मर्दों ने, लिखा तुम सब मर्दों ने। कतबता, लिखा तू एक मर्द ने, कतबतुमा, लिखा तुम दो मर्दों ने, कतबतुम, लिखा तुम सब मर्दों ने। वाहिद मुज़क्कर मुखातब, तस्निया मुज़क्कर मुखातब, जमा मुज़क्कर मुखातब। मैंने कहा कि गायब के भी 6 अल्फाज आएंगे और मुखातब के भी 6 अल्फाज आएंगे। गायब में 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के, मुखातब में 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के। मुअन्नस के लिए फिर कतबती, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना। कतबती, लिखा तू एक औरत ने, कतबतुमा, लिखा तुम दो औरतों ने, कतबतुन्ना, लिखा तुम सब औरतों ने। कतबती, सीगा वाहिद मुज़क्कर, सीगा वाहिद मुअन्नस मुखातब, फ़िल माज़ी मारूफ। कतबतुमा, सीगा तस्निया मुअन्नस मुखातब, फ़िल माज़ी मारूफ। कतबतुन्ना, सीगा जमा मुअन्नस मुखातब, फ़िल माज़ी मारूफ। लिखा तू एक औरत ने, लिखा तुम दो औरतों ने, लिखा तुम सब औरतों ने। लिखा कतबता, लिखा तू एक मर्द ने, कतबतुमा, लिखा तुम दो मर्दों ने, कतबतुम, लिखा तुम सब औरतों ने, मर्दों ने। कतबती, लिखा तू एक औरत ने, कतबतुमा, लिखा तुम दो औरतों ने, कतबतुन्ना, लिखा तुम सब औरतों ने। कतबतू, अब रह गए ये 2 अल्फाज मुखातब के। कतबतू, मैंने लिखा, कतबतू, मैंने लिखा, मर्द हो या औरत। कतबतू, मैंने लिखा, कतबना, हमने लिखा। कतबतू, मैंने लिखा, कतबना, हमने लिखा। कतबतू, मर्द हो या औरत, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, जब मुतकल्लिम होगा तो एक ही लफ्ज़ कतबतू, मैंने लिखा। दरस्तू, मैंने पढ़ा। दरबतू, मैंने मारा। ज़हबतू, मैं गया। रजअतू, मैं लौटा। इस तरीके से तो कतबतू, मैंने लिखा, कतबना, हम सब ने लिखा। कतबा, लिखा उस एक मर्द ने, कतबा, लिखा उन 2 मर्दों ने, कतबू, लिखा उन सब मर्दों ने। कतबत, लिखा उस एक औरत ने, कतबता, लिखा उन 2 औरतों ने, कतबना, लिखा उन सब औरतों ने। कतबता, लिखा तू एक मर्द ने, कतबतुमा, लिखा तुम 2 मर्दों ने, कतबतुम, लिखा तुम सब मर्दों ने। कतबती, लिखा तू एक औरत ने, कतबतुमा, लिखा तुम 2 औरतों ने, कतबतुन्ना, लिखा तुम सब औरतों ने। कतबतू, लिखा मैंने, कतबना, लिखा हम सब ने। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो।